مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. محترم ناظرین، آج 1443 ہجری کے ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تعلق سے جو تاریخ بیان کی جاتی ہے، ان تاریخوں میں سے ایک تاریخ 12 ربیع الاول کی بھی ہے. آج کے دن بر صغیر ہند و پاک میں لوگ مختلف طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے لیے طرح طرح کے طریقے اپنائے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر اچھے انسان کے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، اور ہر اہل ایمان کے دلوں کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کی آل و اولاد، اموال و جائیداد اور تمام رشتہ داروں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو ہر انسان کے دلوں کے اندر اور ہر بندہ مومن کے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے، لیکن اس کے اظہار کا انداز مناسب ہونا چاہیے. محبت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک محبت وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں، گودی لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں. اور ایک محبت وہ ہوتی ہے جو بچوں کو اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کا کپڑا صاف کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، پیر دباتے ہیں، سر میں تیل لگاتے ہیں. ایک محبت وہ ہوتی ہے جو استاد کو شاگردوں سے ہوتی ہے، اور ایک محبت وہ ہوتی ہے جو شاگردوں کو استاد سے ہوتی ہے. ایک محبت وہ ہوتی ہے جو پیر کو اپنے مریدین سے ہوتی ہے، اور ایک محبت وہ ہوتی ہے جو مریدوں کو اپنے پیر سے ہوتی ہے. ایک محبت وہ ہوتی ہے جو بھائیوں کو بہنوں سے، بہنوں کو بھائیوں سے ہوتی ہے، اور ایک محبت وہ ہوتی ہے جو شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے ہوتی ہے. سب کی کوالٹیاں الگ الگ ہیں اور تمام محبتوں کے اظہار کے طریقے الگ الگ ہیں. اگر فرض کیجئے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کے اظہار کا جو طریقہ ہے، اگر اسی طریقے سے محبت ظاہر کیا جائے استاد اور شاگرد کے درمیان، اسی طریقے سے محبت ظاہر کیا جائے ماں باپ کے درمیان، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ محبت کا اظہار نہیں بلکہ بدترین گستاخی اور بدترین بد تہذیبی یا اسی طرح بدترین بے حیائی کی بات کہلائے گی. تو جب ان چیزوں میں اپنے مرضی سے، اپنے خواہش سے ہم اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتے اور ایک جیسا اظہار ہر جگہ نہیں کر سکتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اور آپ کے لیے ماں باپ سے زیادہ محترم ہیں، ماں باپ سے زیادہ معزز ہیں، پوری کائنات سے زیادہ معزز اور محترم ہیں، تو آپ سے محبت کے اظہار کا یہ طریقہ، یہ بھونڈا طریقہ کہ ڈی جے بجا کر کے، جلوس نکال کر کے، حتیٰ کہ ڈانس کر کر کے، تھرک کر کے، قوالی گا کر کے، یہ محبت کے اظہار کا بھونڈا طریقہ کہاں تک مناسب ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی معقول آدمی، کوئی سنجیدہ آدمی، کوئی تعلیم یافتہ آدمی
اس طرح کے جلوس کی اجازت نہیں دے گا۔ محبت کا اظہار ہو، صحیح طریقے سے ہو، ادب کے دائرے میں ہو، ہمارے اظہار سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو گستاخی کے زمرے میں آ جائے۔ لہذا ہم کو اور آپ کو بھونڈے طریقے اختیار کرنے سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا سب سے اچھا اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اسوے پر عمل کیا جائے، آپ کی سنت کو اپنی زندگی میں اتارا جائے، آپ کے طریقے کی پیروی کی جائے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا سب آپ کی شریعت کے مطابق ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری، پہلی وحی سورہ اقرا کی چند آیات، آپ غار حرا میں تھے، وہاں سے تشریف لے آئے اپنے گھر۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زملونی زملونی، کملی اڑاؤ کملی اڑاؤ۔ آپ گھبرائے ہوئے تھے، بے چین تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے ماجرا پوچھا، آپ نے ان سے واقعہ بیان کیا، تو حضرت خدیجہ نے تسلی دیتے ہوئے جو کلمات کہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر جو سب سے پہلا تبصرہ ایک خاتون نے کیا تھا، آپ کی زندگی کا نچوڑ جو اس خاتون نے بیان کیا تھا، اگر اس نچوڑ کو، اس خلاصے کو اگر تمام مسلمان اپنی زندگی میں اتار لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے قدموں کو پوری دنیا کے اندر جما دے گا۔ حضرت خدیجہ نے کہا تھا کہ اے میرے محبوب، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، آپ امانت و دیانت کا خیال رکھتے ہیں، آپ بے آسراؤں کے آسرا بنتے ہیں، مصیبت زدگان، حادثہ زدگان کی مدد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آپ کے اندر اتنے اوصاف حمیدہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سالہ زندگی کا چند الفاظ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نچوڑ بیان کر دیا اور یہ یقین کے ساتھ کہا کہ آپ کے اندر یہ صفات ہیں، ان صفات کے حامل فرد کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ لہذا آج تمام مسلمان اگر ان صفات کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات انسانیت کے لیے ہیں، ان پیغامات کو اپنی زندگی میں اتار لے اور عمل پیرا ہو جائے، تو جس طرح حضرت خدیجہ کو یقین تھا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اسی طرح میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے کا عہد کرتے ہوئے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف حمیدہ کو بحیثیت مسلم قوم اپنی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں لوگ اتار لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک مسلمانوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ مسلمان جہاں بھی رہیں گے اللہ ان کے قدموں کو جمع دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کا خیال کرو، تمہارے لیے وہ کھانا مناسب نہیں ہے، ایک طرح سے حلال نہیں ہے کہ تم تو کھا رہے ہو اور تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا تمہارا پڑوسی ہے، چاہے وہ کوئی مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم بھائی ہوں، چاہے سکھ بھائی ہوں، چاہے عیسائی بھائی ہوں، دلت بھائی ہوں، کوئی بھائی ہوں، تمہارے لیے وہ کھانا قطعاً مناسب نہیں ہے کہ تم تو خود کھا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے اتنی تاکید کرتا ہے، اتنی تاکید کرتا ہے، اور جبرائیل بار بار پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کے تعلق سے وحی لے کر کے آتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو میراث میں سے بھی حصہ دلا دیا جائے۔ ہم اور آپ ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، ہمارے آس میں، پڑوس میں کتنے ہمارے مسلم، غیر مسلم بھائی ہیں،
جو فقر و فاقہ سے دوچار رہتے ہیں، کبھی مصیبت سے جھوجتے ہیں، کبھی بیمار پڑ جاتے ہیں، کبھی ان کے پاس فقر و فاقہ ہوتا ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ہم اور آپ آج کے دن یہ عہد کریں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور ملک کے تمام باشندوں کے ساتھ حسن سلوک کو اپنائیں گے، ہم تمام کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، ہم خدمت خلق کو اپنا شعار بنائیں گے، ہر حادثے اور مصیبت کے وقت خدمت میں ہم آگے آگے رہیں گے۔ اگر آپ نے یہ عزم کر لیا، آپ نے یہ ارادہ پختہ کر لیا، تو یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی فیصلہ یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کو جما دے گا، آپ جہاں بھی رہیں گے آباد رہیں گے، آپ کے چلنے پھرنے بیٹھنے اٹھنے اور اخلاق و عادات کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کو گلے لگائیں گے، اسلام سے لوگ نفرت نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير